میں ٹھہرایا گیا ہے. تو حبیب الرحمان کدھر ہے؟ ہاں حبیب الرحمان صاحب. ارے حبیب الرحمان کا چہرہ دکھاؤ, کھڑے ہو جائیے وہیں پہ. ہاں وہ حبیب الرحمان صاحب, انہوں نے دوا دی اور ہمدرد اور آیوروید کے حوالے سے بہت دوائیاں ان کے پاس ہے. بخار کا معاملہ ہو یا نزلہ زکام ہو یا پیٹ کا معاملہ ہو یا اور بھی کچھ معاملے ہوں, بہت انہیں تجربہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے شفا بھی ان کے ہاتھ میں دی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں اور شفا عطا فرمائے, اور ان کا جو مشغلہ ہے مولا تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. تو علماء کرام کا نورانی قافلہ, ہمارے نقیب اجلاس منبع اخلاص خطیب شہید نقیب بے نظیر حضرت مولانا اختر رضا ضیائی صاحب اللہ نے جو نظامت کی ہے, ایسی جذباتی نظامت اور نورانی عرفانی ایمانی قرآنی حقانی نظامت کہ اگر خطیب کا اعلان اس انداز میں کیا جائے تو بیمار خطیب بھی بولنے کے لیے تیار ہو جائے. ماشاءاللہ. ابھی شاعر اسلام محترم شمویل رضا صاحب مجاہدی نے بہت اچھا کلام پیش کیا, بالخصوص ایک شعر جو میری موجودگی میں ماں باپ کے حوالے سے انہوں نے پیش کیا. تو میرا بھی ارادہ ہو گیا ہے کہ تھوڑی دیر جو مجھے تقریر کرنی ہے انشاءاللہ اس تقریر کے درمیان ماں باپ کے حوالے سے بھی تھوڑی دیر تقریر ہوگی انشاءاللہ. اچانک ان کا وہ شعر سننے کے بعد میرا ذہن بن گیا اور نیت کرنی ہے, میں نے نیت کرنی. محترم مشتاق صاحب نے دعوت دی اس جلسے کے لیے اور بہت پہلے دعوت دی تھی. وعدے کے مطابق میں حاضر ہوں. اہتمام, انتظام, انصرام, لائٹ, مائک سب بہت شاندار ہے, سامعین بھی بہت شاندار ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا پیرانے پیر میرانے میر روشن ضمیر قطب ربانی پیرے لافانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی الشیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی قطب الاقطاب فرد الافراد غوث الاغواث کا صدقہ عطا فرمائے. علماء کرام کا قرآنی قافلہ قیام گاہ پر آپ پریشان نہ ہو کہ وہ دونوں شاعر کہاں ہیں. محترم ندیم رضا فیضی اور محترم شہنواز حسان, یہ دونوں قیام گاہ پہ جہاں میں ہوں وہیں وہ بھی ہیں. بس تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں آنے والے ہیں. میری تقریر کے بعد انشاءاللہ انہیں بھی آپ سماعت کریں گے. انہیں آپ بھی پسند کرتے ہیں, ہم بھی پسند کرتے ہیں, سارے محبین رسول انہیں پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت کرتا ہوں. صافی ساؤنڈ واقعی بہت شاندار ہے اور صاحب مزار حضرت منصور شاہ رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے کہ صافی ساؤنڈ کی سیٹنگ میں اور بھی آج 4 چاند لگ گیا. چاند کمیٹی کا بھی نام چاند ہے, چاند کمیٹی ماشاءاللہ, جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. سورج ان کے پاؤں پڑتے چاند اشارے سے ہو چار, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. یہ ہمارے مشتاق صاحب ماشاءاللہ. اور شمبیل بھائی سے پہلے کس نے کلام پیش کیا؟ قمر صاحب اللہ نے بھی کلام پیش کیا. اور وہ راہی صاحب, ہاں عزیزم صدام راہی, شہباز راہی, یہ بھی ہے. ماشاءاللہ جلسہ آپ کا 100% کامیاب ہے. دورے پرفتن میں جلسہ کرنا اور جلسے میں حاضر ہونا یہ ماشاءاللہ ایک جہاد ہے. الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی افضل الانبیاء وشمس الضحى بدر الدجى نور الهدى صدر العلا كهف الورى دافع البلاء والوباء عالم الارض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وخلفائه وبناته وعترته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته وحزبه أجمعين. أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم وقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا بفراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النظر إلى وجه الوالديه عبادة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. دور الہاد ہے ایمان بچائے رکھیے. دور الہاد ہے ایمان بچائے رکھیے. دور الہاد ہے ایمان بچائے رکھیے. آئیے آئیے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آئیے آ رہے ہیں خود آ رہے ہیں ماشاءاللہ. ایمان بچانے کی بات چل رہی ہے خود آ رہے ہیں سب چل کر انشاءاللہ تعالی وہ آ جائیں گے. جلسگاہ سے باہر جو جگہ ہے اسے بچیے اور جلسگاہ میں آئیے. آئیے دور الہاد ہے ایمان بچائے رکھیے. یاد محبوب کلیجے سے لگائے رکھیے. محترم جناب ثانی مختوم صاحب جنتی ہیں اور جنتی چہرہ اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے. ادھر ہمارے جناب سخاوت بھائی صدر جلسہ اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. دور الہاد ہے ایمان بچائے رکھیے. یاد محبوب کلیجے سے لگائے رکھیے. دی گئے دل رہے الفت میں بچھائے رکھیے. دی گئے دل رہے الفت میں بچھائے رکھیے. جلوہ دکھلائیں گے وہ آس لگائے رکھیے. جلوہ دکھلائیں گے وہ آس لگائے رکھیے. اور یہ شعر سن کر آپ ہم کو روک نہیں پائیں گے کہ عظمت سرور کونین ہے پونجی اپنی. عظمت سرور کونین ہے پونجی اپنی. جان دے کر بھی بچے یہ تو بچائے رکھیے. جان دے کر بھی بچے یہ تو بچائے رکھیے. عظمت سرور کونین ہے پونجی اپنی. جان دے کر بھی بچے یہ تو بچائے رکھیے. آج سوسو والوں نے ضلع کیوں جھر اڑیسہ کے نوجوانوں نے اہل بستی نے جو محفل پاک سجائی ہے میں انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور یہ شعر پیش کرتا. اور محفل پاک سجانے میں جو فائدہ ہے شعر کے ذریعے سماعت کیجئے کہ یاد محبوب کلیجے سے لگائے رکھیے. یاد محبوب کلیجے سے لگائے رکھیے. دور الہاد ہے ایمان بچائے رکھیے. تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں. تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں. تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں. بزم میلاد نبی یوں ہی سجائے رکھے. یاد محبوب کلیجے سے لگائے رکھیے. تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں. تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں. بزم میلاد نبی یوں ہی سجائے رکھیے. اور شورائے کرام کو آپ بہت پسند کرتے, خطبہ کو آپ بہت پسند کرتے, نقبہ کو بہت پسند کرتے, بلکہ علماء کو بہت پسند کرتے ہیں. میں نے یہ محسوس کیا. میں اڑیسہ میں تقریباً 21 سال سے آ رہا ہوں. 21 سال ہو گئے. 2002 سے تقریر شروع کی تھی. 22 سال ہو گئے تقریر کرتے کرتے. 2003 میں سب سے پہلے میں اڑیسہ میں حاضر ہوا تھا. 21 سال ہو چکے. یہاں جو لوگوں کے اندر نعت رسول
रसूल सुनने का शौक है, हदीस रसूल सुनने का शौक है, प्यारे नबी की प्यारी प्यारी बातें सुनने का शौक है, जो कुरान पाक की तिलावत का शौक है, जो महफिल पाक का शौक है, उस शौक को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि हर उड़ीसा का सुन्नी मुसलमान, उड़ीसा का हर सुन्नी मुसलमान ये कहता है कि ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, बढ़कर नबी की नाम लहद में उतार दो, नबी की नाम लहद में उतार दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सरदार मुजाहिदे मिल्लत, शोरे आलम इस्लाम, शहनवाज हसन हबीबी नदीम फैजी मधुपुर। ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, पढ़कर नबी की नाम लहद में उतार दो, पढ़कर नबी की नाम। तो नाते पाक का जो शौक है आपके अंदर, जो ज़ौक़ है, और शोरा किराम से जो मोहब्बत आप करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वही मोहब्बत रंग लाई है। अभी आपके सामने हिंदुस्तान के मकबूल तरीन शायर, हर दिल अजीज शायर, पसंदीदा शायर, खुश अखलाक शायर, खुश मिजाज शायर, खुश तबा शायर, शायर इस्लाम, कादिरुल कलाम, मुहतरम नदीम रज़ा फैजी और मुहतरम शहनवाज हसन बिरादरान साहिबान पूरी शायरी के साथ स्टेज पे आ चुके हैं। आप इन दोनों की ज़ियारत करें, मेरी तकरीर मोहब्बत से समाप्त करें। मेरी तकरीर के बाद इन दोनों को आप सब सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा, मैं भी सुनूंगा। अब थोड़ी देर दोनों मुझे सुनेंगे, ठीक है? मोहब्बत से मिलकर बोले सुभान अल्लाह। तो दौरे इल्हाद है, ईमान बचाए रखिए, यादें महबूब कलेजे से लगाए रखिए, ताकि तारीख़ वलादत को न भूले नस्लें। बज़्म मिलादे नबी यूं ही सजाए रखिए, बज़्म मिलादे नबी यूं ही सजाए रखिए। अब आइए एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना मौलाना मुहम्मद सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 87। अन अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अशर सलावत व हुत्तत अनहु अशर खतियात व रुफियत लहु अशर दरजात औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। हुजूर मुजाहिदीन लग को तसव्वुर में रखे और सब हाथों को उठाकर बोले या हुसैन, और मोहब्बत से बोले या हुसैन, और ताकत से बोले या हुसैन। इस वक्त हम सोसो में हैं, जिला के उधर में हैं, हम उड़ीसा में हैं, मुल्क हिंदुस्तान में हैं। हमारा अकीदा है कि हम दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं, हमारे आका सुनते हैं। हम सोसो से दुरूद शरीफ पढ़ें, आका सुनते हैं। हम भद्रक से दुरूद शरीफ पढ़ें, हमारे आका सुनते हैं। हम जालेश्वर और बालेश्वर से दुरूद शरीफ पेश करें, हमारे आका सुनते हैं। हम कटक और भुवनेश्वर से दुरूद शरीफ पेश करें, हमारे आका सुनते हैं। हम पारादीप केंद्रापाड़ा से दुरूद शरीफ पेश करें, हमारे आका सुनते हैं। हम जनाबे आली कोलकाता से दुरूद पेश करें, हमारे आका सुनते हैं। हम बनारस से दुरूद पेश करें, हमारे आका सुनते हैं। हम लखनऊ और मुंबई से दुरूद पेश करें, हमारे आका सुनते हैं। हम हैदराबाद, निजामाबाद, जहीराबाद, मुशीराबाद से दुरूद शरीफ पेश करें, हमारे आका सुनते हैं। हम रामपुर से, बिलासपुर से दुरूद शरीफ पेश करें, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर से दुरूद पेश करें, हम गाजीपुर से दुरूद पेश करें, हम रसूलपुर, थामपुर से दुरूद शरीफ पेश करें, हम सहारनपुर से दुरूद शरीफ पेश करें। हमारा अकीदा है कि हमारे नबी सुनते हैं, बल्कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, बोस्निया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, मशरिक मगरिब से मानो जुनो, इस कायनात के किसी खित्ते से, किसी गोशे से जब सुन्नी दुरूद शरीफ का नजराना पेश करता है तो हर सुन्नी का ये अकीदा है, दूर नजदीकी के सुनने वाले मोटा गाने लाने करामत पे लाखों सलाम फरियाद उम्मती को करे खालिसार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो।
سنتے ہیں ہم اس وسوسوں میں بولیے صلی اللہ علیہ وسلم. میری ماں بہنوں تم بھی درود شریف پڑھو ہلکی آواز میں, ہلکی آواز میں, آپ کی آواز تیز نہ ہو, آپ خود سن سکیں. اور ماں بہنوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ 10-20 عورتیں 40-50 عورتیں اگر کسی فنکشن میں ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں تو چغلی نہ کریں, غیبت نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, بلکہ وہاں بھی بیٹھ کر پیارے نبی پہ درود کا نذرانہ ہی پیش کریں. چغلی اور جھوٹ اور غیبت کی وجہ سے نحوست آتی ہے. درود شریف پڑھو گی تو رحمت خدا بندی آئے گی, برکت آئے گی. تو ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اور درود شریف وہ عمل ہے, درود شریف وہ عمل ہے کہ ہر عمل میں قبول اور عدم قبول کا احتمال ہے. ہر عمل میں قبول اور عدم قبول کا احتمال. ہم نے نماز پڑھی, قبول ہوئی کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں. ہم نے روزہ رکھا, قبول ہوا کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں. ہم نے حج کیا, قبول ہوا کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں. ہم نے عمرہ کیا, قبول ہوا کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں. ہم نے زکات دی, قبول ہوئی کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں. ہم نے صدقہ دیا, فطرہ دیا, قبول ہوئے کہ نہیں معلوم نہیں. لیکن درود شریف وہ عمل ہے کہ جب جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے یہ قبول ہوتا ہے, رد نہیں ہوتا. نبی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کعبے کے بدر تو جا تم پہ کروڑوں دو, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں دو, اور کوئی غیر کیا تم سے رہا ہو بھلا, جبر خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو. تو بولو, ہاتھوں کو اٹھا کر بولو صلی اللہ علیہ وسلم. روز 100 بار, کم سے کم 313 بار. مجاہدین بدر کی تعداد کے مطابق 313 بار. یہ 100 دانوں والی تسبیح, 100 دانوں والی تسبیح اپنے پاس رکھو. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. 100 دانے والی تسبیح اپنے ساتھ رکھو, 3 بار اسے مکمل کرو, اور پھر 13 بار الگ سے شمار کر کے مصطفیٰ پہ کم سے کم 313 بار درود شریف پڑھو گے. یہ ذکر اللہ قادری کا تجربہ کہتا ہے ٹینشن ہو, الجھن ہو, ڈپریشن ہو, سب سے نجات ملے گی. ایسا نہیں لگے گا کہ سو گاؤں میں ہو, لگے گا گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہو. تو درود شریف کی کثرت کیا کرو. ادھر دیکھو میری طرف, یہ رات جمعہ کی رات ہے اور آنے والا بھی جمعہ کا دن ہے. ثانی مخدوم صاحب نے جمعہ ہے, جمعہ یہ جمعے کی شب ہے. اور میرے مکی آقا, مدنی آقا, نور علی نور, پیارے حضور, بولو سبحان اللہ. ٹھیک کو دیجیے ایک شعر میں بھی پیش کرتا ہوں, اب آپ کیجئے گا. شہنواز حسان صاحب, ندیم فیضی بھائی, دونوں بس ایک شعر سنیے. یوں تو لوگ شعر سناتے ہیں لیکن میں شعر دکھاؤں گا. شعر نہیں, 4 والا شعر دکھاؤں گا انشاءاللہ. دیکھیے کہ الفاظ نہیں ملتے, اور اس چیز کو آپ یوں ہی کہہ چلیے, کل جلسے سے ہی شروع ہونا ہے. ہاں, جیسے ابھی آپ نے ایک رنگ دکھایا نا, یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے کہ الفاظ نہیں ملتے, سرکار کو کیا کہیے, جامع عالمین کہیے, مراد المشتاقین کہیے, انیس الغریبین کہیے, سراج الصالحین کہیے, شمس العارفین کہیے, شفیع المذنبین کہیے, خاتم النبیین کہیے, امام الاولین والآخرین کہیے, طٰہٰ و یاسین کہیے. الفاظ نہیں ملتے, سرکار کو کیا کہیے, سرکار دو عالم کہیے,
نور مجسم کہیے، رسول متشم کہیے، شفیع الامم کہیے، شہریار کرم کہیے، تاجدار حرم کہیے، سید العرب والعجم کہیے، صاحب جود و کرم کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، یاسین کہیے، طٰہٰ کہیے، مزمل کہیے، مدثر کہیے، بشیر کہیے، نذیر کہیے، سراج منیر کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، آقا دادا بابا ملتا کہیے، دانا رسول کہیے، ختم الرسول کہیے، مولا کل کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار سید ابرار کہیے، مالک و مختار کہیے، شفیع روز شمار کہیے، بھائی سے تخلیق کائنات کہیے، مالک جنت کہیے، فرمانروائے کونین کہیے، جد الحسن والحسین کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، جبریل سلامی دے دربار تاج الشریعت، تاج الشریعت غلام تاج الشریعت سلطنت منصور ملک، سو بستی جان کمیٹی، آج کا تاریخی جلسہ علامہ قاری ذکراللہ مکی بریلوی شریف، جبریل سلام دے دربار کو کیا کہیے۔ اچھا ایک شعر اور ہے قابل غور ہے کہ اجازت ہو تو پیش کر دیتا ہوں، اخلاق محمد کی کیا شان نرالی ہے، اخلاق محمد کی کیا شان نرالی ہے، دشمن بھی پڑھے کلمہ کی رضا کو کیا کہیے، دشمن بھی پڑے کلمہ کردار کو کیا کہیے۔ جب میرے آقا فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ شریف میں تشریف فرما ہوئے، فاتح مکہ کی حیثیت سے قصبہ اونٹ پر سیاہ امامہ شریف بار کر مصطفیٰ جب تشریف فرما ہوئے 10,000 جانباز سپاہیوں کے ساتھ، اور یہ وہ سپاہی تھے میرے نبی کے جن کا کہنا تھا تعالی اللہ یہ شیوا نہیں ہے بھگوان کا، پیا ہے اون ہم لوگوں نے غیرت والی لوگوں کو نبی کا حکم ہوگا اون جائے ہم سمندر میں جہاں پہ پہنچ جاتے نعرہ ایسے زبان سپاہیوں کے ساتھ مصطفیٰ جب مکہ شریف میں آئے، اعلان کر دیا، ذرا اخلاق دیکھیں، اعلان کر دیا کہ جو خانہ کعبہ کے اندر آ جائے گا اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے، جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے گا اس کے لیے بھی امان ہے، جو ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ اللہ پر رحمت للعالمین کی رحمت دیکھیں، اور فاتح مکہ تشریف فرما ہے، اور مشرکین مکہ سامنے ہے، کفار مکہ سامنے ہے۔ آپ کو معلوم ہے ان میں وہ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے میرے نبی کے شانے میں اوڑھنی ڈالی تھی، سامنے وہ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے میرے نبی کے گلے میں پھندا ڈال کر گھسیٹا تھا، سامنے وہ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، سامنے وہ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے میرے نبی کی پیاری بیٹی حضرت زینب کے پیٹ میں نیزہ مار کر ان کا حمل ثابت کر دیا تھا۔ حضرت زینب
کی شہادت ہو گئی تھی، سامنے وہ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے مصطفیٰ کے لیے قتل کے حوالے سے ہمیشہ کوشش کی تھی، اتنا پریشان کیا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے حکم خدا بندی کے بعد مکہ شریف کی ہجرت کی تھی اور مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے۔ آج فاتح مکہ کی حیثیت سے میرے آقا تشریف فرما ہے، مشرکین سامنے ہیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہمیں زندہ جلا دیا جائے گا، مشرکین سمجھ رہے تھے کہ آج ہمیں سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، وہ سمجھ رہے تھے کہ کھوتے کے تیل میں ڈال کر ہمیں مار دیا جائے گا، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے ذبح کیا جائے گا، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کوڑھوں میں پیڑوا دیا جائے گا، لیکن حسرت بڑی نگاہوں سے مشرکین نے میرے نبی کو دیکھا، لرزا ترسا حسرت بڑی نگاہوں سے میرے مصطفیٰ کو سب نے دیکھا اور اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے، اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک زبان نبوت کھلی اور مصطفیٰ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، مکہ والے تم سے کچھ سوال نہیں ہوگا، تم جہاں چاہو چلے جاؤ، تم جہاں چاہو چلے جاؤ۔ اعلان مصطفیٰ کے بعد ہر طرف سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اخلاق محمد کی کیا شان نکالی ہے، دشمن بھی پڑھے کلمہ، کردار کو کیا کہیے الفاظ نہیں ملتے، سرکار کو کیا کہیے الفاظ نہیں ملتے، سرکار کو کیا کہیے، جبریل سلامی دیں دربار کو کیا کہیے۔ بات آئی ہے کلمہ شریف کی تو ہمارے مولانا عباس دہائی صاحب یہ میری تقریر 20-21 سال سے سن رہے ہیں اور یہ خوشی ہوئی مجھے سن کر، ابھی بھی نظامت میں جو انہوں نے الفاظ پیش کیے الحمدللہ ماشاءاللہ وہ الحمدللہ خوشی ہوئی۔ بتائیے چلا اچھا یہ بھی ایک اللہ کا کرم ہے، کچھ مقررین کی تقریر 21 نہیں 42 سال تک آپ سنتے رہے، اس کے چند جملے یاد نہیں ہوں گے، پتہ نہیں کیسی بولتے، کہاں سے بولتے، کہاں تک بولتے، کس کے لیے بولتے، لیکن الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ جو اشعار میں پیش کرتا ہوں وہ بھی محفوظ ہے اور وہ الفاظ بھی محفوظ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تاج الشریعہ مرشد کریم کا یہ فیضان ہے کہ جو میں بولتا ہوں وہ دلوں میں نقش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی کرم ہے، یہ بھی کرم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرض کر رہا تھا میں، بات چلی ہے کلمہ طیبہ کی تو مجھے زماد کی بات یاد آئی، زماد کی، کس کی؟ زماد، ضاد میم مشدد الف دال، زماد، زماد کیا کہا میں نے؟ زماد، زال اختر بھائی زماد آیا مکے میں، زماد یمن سے، زال میم مشدد الف دال، کنارہ زبان دار سے مل کر زال ادا ہوتا ہے، زماد، زماد آیا مکہ شریف میں یمن سے۔ جب وہ آیا تو ابو جہل بولا منہ کھولا، وہ زماد مکہ میں ایک محمد ہے، اس پر جنون ہے، ماذا اللہ وہ ساحر ہے، وہ شاعر ہے، ماذا اللہ وہ کاہن ہے، کاہن جو اس کی بات ایک بار سن لیتا ہے اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ زمان کو اتبا بولا، شیبہ بولا، وبیہ ابن خلف بولا، عقبہ ابن معید بولا، عمار ابن ولید بولا، اس پر سحر ہے، سحر وہ ساحر ہے، جنون ہے اس پر جنون، ماذا اللہ وہ مجنون ہے۔ تو زماد بولا منہ کھولا، ایسے لوگوں کو میں نے ٹھیک کیا ہے، چلو محمد کو ٹھیک کرتا ہوں۔ نوٹ کرنا، اب آ گیا زماد میرے نبی کے سامنے، مشرکین مکہ بھی ہے، زماد بھی ہے۔ اب دیکھیے آیا تھا پوری تیاری سے، لیکن رخ نبی پہ نظر پڑی تو زماد کی بولتی بند ہو گئی، کیا بولے کہ نہ بولے، ایسا
اسے لگتا تھا کہ اس کی آواز سلب کر لی گئی، زماد خاموش، اس کی حالت یہ ہو گئی کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جانے، زماد خاموش خاموش۔ تھوڑی دیر کے بعد خود میرے نبی کی زبان نبوت کھلی اور مکی آقا، مدنی آقا، نور علی نور، پیارے حضور نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، نحمدہ، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، ونستعینہ، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرہ، ہم اسی کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، ونؤمن بہ، ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیہ، ہم اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ہم نفس کی شرارت اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جسے اللہ ہدایت نہ دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا، ونشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، واشہد انی رسول اللہ، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، سبحان اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، رسول ہوں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ رسول ہوں۔ شمائل بھائی، شمائل فضائل خسائل کی بات ہو رہی ہے، شمائل فضائل خسائل کی بات ہو رہی ہے، غور فرمائیے گا، سب کی توجہ درکار ہے۔ آقا نے جب یہ سنایا پڑھ کر تو زماد بولا، وہ ٹھیک کرنے آیا تھا لیکن زماد بولا، او محمد عربی ایک بار اور پڑھ کر سنائیے، آپ ایک بار اور بولیے اور زور سے بولیے۔ اب آقا نے ایک بار اور تلاوت کی، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ۔ میرے آقا نے دوسری بار پڑھ کر سنایا، اب سماد بولا، واللہ لقد سمعت قول الکہنۃ وقول السحرۃ وقول الشعراء ما سمعت مثل ہؤلاء الکلمات۔ او مکہ والے، میں نے ساحر کی بات بھی سنی ہے، میں نے کاہن کی بات بھی سنی ہے، میں نے شاعر کی بات بھی سنی ہے، لیکن اللہ کی قسم محمد کی طرح کسی کی بات نہیں ہے۔ یہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے علم کا دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ آگے بڑھ کر سماد بولا، ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، اور غلامی نے جگہ عطا فرمائیے۔ نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان رسالت، نعرہ حیدری، اللہ بازی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق محمد کی کیا شان نراسی ہے، دشمن بھی بڑے کلمہ کردار کو کیا کہیے، مل کر بولیے سبحان اللہ۔ بولا زمان کہ میں ٹھیک کرنے آیا تھا، حقیقت تو یہ ہے کہ میں خود ٹھیک ہو کر جا رہا ہوں، میں کفر کی حالت میں آیا تھا، اب لوٹ کر دولت ایمان دامن میں لے کر جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دشمن بھی پڑھے کلمہ کردار کو کیا کہیے۔ بات چلی تھی درود شریف کی، تو کل جمعہ ہے اور یہ جمعے کی رات ہے، سن لیجئے ضروری بات، ماں بہنوں آپ بھی سن لیجئے، جمعہ کی رات ہے، یہ کل جمعہ کا دن ہے۔ اب میرے آقا نے فرمایا اکثر الصلاۃ علی من یوم الجمعہ، او ابو درداء جب جمعہ کا دن آیا کرے تو مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود پیش کیا کرو، اس لیے کہ جمعہ کے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ درود شریف میری بارگاہ تک پہنچاتے ہیں۔ ہر
ہر روز درود پیش کرو، لیکن جمعہ کے دن زیادہ پیش کرو، کثرت کیا کرو۔ تو صحابی نے پوچھا وبعد الموت یا رسول اللہ، صحابی نے پوچھا کیا آپ کے انتقال کے بعد بھی ہم درود پیش کریں گے؟ آپ رخصت ہو جائیں گے، دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے جائیں گے، بظاہر ہمارے درمیان نہیں ہوں گے، پھر بھی ہم درود پیش کریں گے۔ تو آقا نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ بڑی سوال ہے، یہ تو میرے نبی کی حیات ہے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ اگر غلام مصطفیٰ جام شہادت نوش کر لے تو غلام مصطفیٰ بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ جب غلام مصطفیٰ کی حیات کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے۔ زیادہ سے زیادہ درود پیش کیا کرو۔ ماں بہنوں سنو، تفسیر روح البیان میں ہے، تفسیر روح البیان میں ہے کہ خاتون کا نوجوان بیٹا انتقال کر گیا، خاتون کا ایک نوجوان بیٹا، بتائیے ماں کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوگا کہ اس کا نوجوان بیٹا اگر انتقال کر جائے، بڑھاپے کا سہارا اگر رخصت ہو جائے، ماں کو کتنا صدمہ ہوگا۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ صدمے کو میں بیان کروں۔ ماں روتی رہی، دن بھر روتی رہی، رات بھر روتی رہی، پھر دن بھر روتی رہی، پھر رات بھر روتی رہی، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی تو خواب میں دیکھ رہی ہے کہ اس کا بیٹا جہنم عذاب قبر میں مبتلا ہے، عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ اور کلی تو بیچاری ماں کی پریشانی اور بڑی، صدمہ اور بڑا، صدمہ اور بڑا، غم میں ڈوب گئی، نہ کھاتی نہ پیتی نہ نیند آتی، ہر وقت بیٹے کے انتقال کے حوالے سے اور عذاب قبر کے حوالے سے ٹینشن میں ہے، متفکر ہے۔ 2-3 دن کے بعد جب تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی تو ماں دیکھ رہی ہے کہ اس کا بیٹا جنت کی بہاروں میں گھوم رہا ہے۔ آج خاتون پوچھ رہی ہے نور نظر لگتے جگر تجھے عذاب قبر سے نجات مل گئی، جنت کی راحت کیسے مل گئی؟ نوجوان غلامی جان کل ایک نمازی عاشق رسول قبرستان سے گزرا تھا، اس نے پیارے نبی پر درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب اہل قبرستان کے لیے ارسال کر دیا ہے۔ اسی درود کی برکت سے عذاب قبر سے نجات مل گئی اور جنت کی بہار مل گئی۔ چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے، چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے، درود پڑھ کے مقدر جگا لیا جائے۔ درود پڑھ کے مقدر جگا غم حیات کے گیسو سنور ہی جائیں گے، غم حیات کے گیسو سنور ہی جائیں گے، نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے، نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے۔ تو کرو نا، بہت دنوں کے بعد موقع ملا، روبرو مل کر بولے سبحان اللہ۔ یہ دونوں ہمارے عزیز ہیں، چاہے ندیم رضا فیضی ہو یا شہنواز حسان ہو، دونوں میرے عزیز ہیں۔ ماشاءاللہ، اور جیسے جیسے میری عمر بڑھتی جا رہی ہے، 42 کا ہو گیا الحمدللہ،
18-20 साल और आप लोगों की खिदमत करूंगा इंशाअल्लाह। मेरी तमन्ना है, कल्बी तमन्ना कि कम से कम 63 साल तक हयात रहे, ये कल्बी तमन्ना है, ये दुआ है। 63 साल की दिल से अल्लाह की कसम ये दुआ है। हाँ, तो कुछ दिनों तक और आपकी खिदमत करूंगा मैं। तो इन दोनों को देखिए, आवाज, अंदाज, तरन्नुम, तकल्लुम, तबस्सुम, हर अदा अच्छी है, बेमिसाल है। और सबसे अच्छी बात है कि रोज बरोज आवाज की दिलकशी में भी इजाफा हो रहा है और मकबूलियत में भी इजाफा हो रहा है। ये भी हुजूर मुजाहिद मिल्लत का फैजान है, फैजान है हुजूर मुजाहिद मिल्लत का। तो रूबरू मौका मैसर हुआ है, सब सुन रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। एक बार हाथ उठा कर कहते सुभान अल्लाह। मैं एक शेर सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने सोशल मीडिया से ले लिया था। एक शेर सुनाने जा रहा हूँ कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की आदा देखी है, जिसने मोहम्मद की आदा देखी है, लुट गया ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मदीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे थी वहां तुम्हारे लिए, शम्सो कमर मुस्तफा के सजदे में बरगो सवार खुश होता जिन्ना बशर सजदे अजर, मुस्तफा के सजदे में है बना नबातात जमातात कायनात, मुस्तफा के सजदे में आफताब की ताबानी, चांद की दरशानी, समंदर की सैलानी, मुस्तफा के सजदे में सदाकत अदालत सखावत शुजा, मुस्तफा के सजदे में करूं तेरे नाम पे जाफेदा, न बस एक जान तो जहां फेदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां में। लुट गए, लुट गए, लुट गए, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया। हजरत अबू सलमा देखो कैसे लुटा है। हजरत अबू सलमा जब हिजरत करने लगे मक्का शरीफ से मदीना शरीफ के लिए, तो हजरत अबू सलमा के ससुराल वाले आ गए और हजरत अबू सलमा से ससुराल वालों ने कहा, अबू सलमा तुम तो जा सकते हो, लेकिन ये औरत जो तुम्हारे साथ है मेरे कबीले की है, ये नहीं जा सकती, है तुम्हारी बीवी लेकिन हमारे खानदान की है, इस औरत को लेकर तुम नहीं जा सकते। हजरत अबू सलमा ने फरमाया, उनकी अहलिया का नाम है हजरत उम्मे सलमा, हजरत अबू सलमा ने फरमाया, अरे बीवी को छोड़ा जा सकता है लेकिन दामन मुस्तफा नहीं छोड़ा जाएगा। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। और आगे चले, अब अबू सलमा के खानदान वाले आगे बढ़े और उन्होंने कहा, अबू सलमा ये जो बच्चा तुम्हारे साथ है अगरचे तुम्हारा बेटा है लेकिन हमारे कबीले का है, हमारे खानदान का है, तुम जाना चाहो जाओ, ये बच्चा साथ में नहीं जा सकता, साथ में नहीं जा सकता। कहने लगे, अरे बेटे को जोड़ा जा सकता है लेकिन दामन मुस्तफा नहीं छोड़ा जाएगा। बोलो नहीं यार, बुलंद आवाज से बोलो। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। और आगे बढ़े, बेटे को छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया, अब आगे बढ़े तो लोगों ने कहा, अबू सलमा तुम जा सकते हो लेकिन साथे सफर हमारे कबीले का है, रोटी लेकर नहीं जा सकते, अपने साथ पानी लेकर नहीं जा सकते, अपने साथ खजूर लेकर नहीं जा सकते, साथे सफर लेकर नहीं जा सकते। हजरत अबू सलमा ने फरमाया, भूखा प्यासा रहना गवारा है, दामन मुस्तफा छोड़ना गवारा नहीं है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। एक शेर और इसमें है इजाफे के साथ कि अपने चेहरे
کچھ بانا نہ مدینے والے بات مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، بات مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے۔ تو درود شریف اگر زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے اور آقا کی رحمت جوش میں آئے گی، کرم فرمائیں گے تو خواب میں ہی صحیح دیدار ہو جائے گا۔ یہ سب کی تمنا کیا مصطفیٰ سے قریب رہے۔ حضرت نقیب جلسہ اختر رضا ضیائی کی تمنا، شاعر اسلام ندیم رضا فیضی کی تمنا، شاعر اسلام شہنواز حسان کی تمنا، شاعر اسلام شمیم رضا کی تمنا، آپ کی تمنا، آپ کی تمنا، ماں بہنوں کی تمنا، ہر عاشق رسول کی تمنا، بلکہ غوث اعظم کی تمنا، امام اعظم کی تمنا، غریب نواز کی تمنا، محدث بریلوی کی تمنا، مجھے کہنے دو تاج الشریعت کی تمنا، مجھ گنہگار کی تمنا، آپ کی تمنا کہ ہم مصطفیٰ سے قریب رہیں۔ خود میرے آقا فرماتے کہ جو مجھ پر زیادہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے گا جنت میں مجھ سے زیادہ قریب رہے گا۔ قریب رہنے کا نسخہ دے دیا تو زیادہ سے زیادہ درود پیش کیا کرے۔ سب سے افضل درود ہے درود ابراہیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ سب سے افضل درود شریف ہے۔ اگر یہ یاد نہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ یاد نہیں تو جب میں بنگال کے اس علاقے میں جاتا ہوں نا، اتر دناجپور، مرشد آباد اور آگے بڑھتا ہوں رائے گنج وغیرہ، اور وہ جو کشن گنج سے لگا ہوا بنگال کا علاقہ ہے، ادھر سب مل کر ایک درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یاد کر لو، کم سے کم صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کثرت کرو، کرم فرمائیں گے آقا، اور خواب میں ہی صحیح آقا کا دیدار ہو جائے گا، اور ہم بھی مسکراتے ہوئے کہیں گے جانو دل ہوش و خیرات سب تو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، اور تاج الشریعہ مرشد کریم کی زبان میں ہم کہیں گے مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے تو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اب آپ کی طلاق کو دیکھا، آپ کی طلاق کو دیکھا، جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ آپ ہے، آپ ہے، واہ۔ ارے زیادہ سے زیادہ درود شریف پیش کریں، اور محبت ہوگی زیادہ تو درود شریف کی کثرت بھی ہوگی۔ محبت کی بات ہے بھائی، محبت بھائی، محبت محبت اصل لفظ ہے میم پر فاتحہ ہے، محبت محبت جسے زیادہ ہوگی درود شریف بھی زیادہ پڑے گا۔ یہ دیوان تشریف فرما ہے۔ دیکھیے محبت کا انداز بھی نرالا ہے۔ آپ کے لیے یہ بات ہے، ایک عاشق سے کسی نے پوچھا، وہ عاشق دنیا بہت بڑی ہے اور اس میں شہر بھی بہت ہے، تجھے کون سا شہر سب سے زیادہ پسند ہے؟ پوچھا گیا تجھے کون سا شہر سب سے زیادہ پسند ہے؟ ممبئی شہر زیادہ پسند ہے کہ بنارس پسند ہے، بھونیشور پسند ہے کہ کٹک پسند ہے، گردہ روڈ پسند ہے، کولکاتہ پسند ہے، تجھے پٹنہ پسند ہے یا لکھنؤ پسند ہے یا نینی تال پسند ہے یا کہ بریلی پسند ہے یا کہ مراد آباد پسند ہے، بنگلور پسند ہے یا حیدرآباد پسند ہے کہ چنڈی گڑھ پسند ہے، سری نگر پسند ہے، تجھے کون سے شہر زیادہ پسند ہے؟ تو عاشق بولا شہر مجھے تو وہ شہر پسند ہے جس میں میرا دل بھر رہتا ہے، جس میں میرا محبوب رہتا ہے۔ اگر سننے سے
मदीना पसंद है। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, है जाने मदीना, है जाने मदीना। हाँ शहरे के दरबे दिलबर हस्त, हाँ शहरे के दरबे दिलबर हस्त। मुझे तो वो शहर ज्यादा पसंद है जिसमें मेरा महबूब रहता है। वो शेर जिसकी आपने फरमाइश की थी, मैं भी सुना देता हूँ। मदीना, कि कदम उठ रहे मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। आया, कदम उठ रहे मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूं। आज शहरे के दरबे दिल पर तो मोहब्बत की बात है। मैंने वादा किया था शमील भाई ने जो शेर पढ़ा माँ बाप के हवाले से, उस पे भी थोड़ी देर बयान हो। ये तकरीर कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, इस उन्वान पे बहुत जामिया माने हदीस रसूल से लबरेज तकरीर मुस्तहज़र है, लेकिन वो तकरीर मेरे सीने उधार है। मैं अब इधर आता हूँ माँ बाप की तरफ। वो माँ जो अजमत वाली, वो बाप जो अजमत वाला, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया अन्नज़रु इला वजहिल वालिदैन इबादत। माँ बाप का चेहरा देखा करो, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत, माँ बाप का चेहरा देखना बोलो इबादत है। नमाज इबादत, रोजा इबादत, हज इबादत, ज़कात इबादत। अल्लाह ताला फरमाता है सुभान अल्लाह के वालिदैन को उफ भी मत कहो, उफ उफ मत कहो। उफ कहने का भी हुक्म नहीं है, ममानियत आई है। उफ कहना भी हराम है, माँ बाप को उफ भी नहीं कह सकते। और अल्लाह फरमाती माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। अब इनका मकाम भी देखो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहब्बुन नास बि हुस्न सहाबती। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। व अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाल सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमली अफदल। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु लिवक्तिहा क़ुल्तु सुम्मा अय्युल क़ाल बिरुल वालिदैन क़ुल्तु सुम्मा अय्युल क़ाल अल जिहादु फी सबीलिल्लाह औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। नौजवानों आज के जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ ताकि ये दिल पे नोट करके जाना, नोट करके जाना। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक सहाबी ने मुस्तफा से पूछा उम्मती आका मदनी आका नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? कौन है? बाप है, माँ है, कौन है? दादा है, दादी है, कौन है? नाना है, नानी है, खाला है, खालू है, कौन है? भाई है, बहन है, कौन है? भाभी है, भतीजा है, भतीजी है, कौन है? बेटा है, बेटी है, बीवी है, कौन है? सास है, ससुर है, कौन है? फूफा है, फुफ्फू है, कौन है? मामू है, मम्मी है, कौन है? दोस्त है, इमाम है, उस्ताद है, पीर है, कौन है? कौन है? सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? जब सहाबी ने पूछा तो आका ने दिलनवाज तबस्सुम के साथ फरमाया इस कायनात में सबसे ज्यादा
حسن سلوک کی مستحق تمہاری ماں ہے. ذرا مسکرا کر بول دو سبحان اللہ. میں اپنے باپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, رسول پاک کی بات کر رہا ہوں. میں کسی دنیا دار کی بات نہیں کرتا, مدینے کے تاجدار کی بات کرتا ہوں, اس ذات کی بات کرتا ہوں جس کی شان یہ ہے کہ ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی. فرمایا سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق تمہاری ماں ہے. صحابی نے پوچھا پھر کون؟ آقا نے فرمایا پھر تمہاری ماں. صحابی نے تیسری بار پوچھا پھر کون؟ آقا نے فرمایا پھر تمہاری ماں. صحابی نے چوتھی بار پوچھا پھر کون؟ تو آقا نے فرمایا پھر تمہارے باپ. مل کر بولو سبحان اللہ. اس حدیث شریف میں 3 بار ماں کا ذکر آیا ہے, چونکہ ماں کی محنت اور ماں کی محبت اور ماں کی شفقت اور ماں کی پرورش پر اگر آپ نظر ڈالیں, 9 مہینے تک خون جگر اپنے بچے کو پلاتی ہیں دودھ کی شکل میں. اللہ اکبر. ولادت کے بعد خون جگر پلاتی ہیں. 9 مہینے کے درمیان ڈاکٹر نے کہہ دیا تمہیں یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا ہے, یہ نہیں کھانا ہے, یہ کھانا ہے. اگر کھاؤ گی تو بچے کی صحت پہ اثر پڑے گا. تو بیچاری ماں اپنی خواہش کو, اپنی طلب کو اپنے بچے کی خاطر قربان کر دیتی ہے, قربان کر دیتی ہے, بچے کی صحت کی خاطر قربان کر دیتی ہے. اللہ اکبر. اور دیکھیے پیدائش کا جب وقت ہوتا تو ایک ماں موت اور زندگی کے بیچ میں ہوتی ہے, موت اور زندگی کے بیچ میں ہوتی ہے, اور وہ درد جو ولادت کا درد ہے, الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ اس درد کو الفاظ میں بیان کر سکو. اللہ موت اور حیات کے بیچ میں ماں ہوتی ہے, اور اس درد اور کرب کی حالت میں بچے کی ولادت ہوتی ہے. گرمی کا موسم ہے, اللہ بچے کا خیال ماں کر رہی ہے. گرمی کا موسم ہے, بچے کا خیال ماں رکھ رہی ہے. اس طرح سے اس کی پرورش ہے. اللہ راستے اور بستر کو خراب کر رہے ہیں. جنوری کے مہینے میں شدت کی ٹھنڈ ہے, ماں اٹھ رہی ہے, بستر کو صاف کر رہی ہے, سوکھے کپڑے کا انتظام کر رہی ہے, یا ہیٹر کا انتظام کر رہی ہے, یا آگ کا انتظام کر رہی ہے. اور نہ ہو کچھ تو بیٹے کو سینے سے لگا کر, بچے کو سینے سے لگا کر, سینے کی گرمی پہنچا کر اپنے بچے کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ماں کی قربانی ہے, یہ ماں کی جانفشانی ہے, یہ ماں کی محبت ہے, یہ ماں کی شفقت ہے. یعنی ان کی محنت اور شفقت کی 3 گنی زیادہ ہے. اس لیے آقا نے 3 بار ذکر ماں کا فرمایا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت والدین, عرس منصور شہباب, سرزمین سوسو بستی, منصور نگر, چاند کھلے. تو ماں ایک میرا اپنا شعر, ماں کی خدمت کرو میرے بھائی, ان کی خدمت سے رحمت ملے گی. ماں کی خدمت کرو میرے بھائی, ان کی خدمت سے رحمت ملے گی. حق یہ ہے کہ خدمت سے ان کی تم کو مولا کی جنت ملے گی. حق یہ ہے کہ خدمت سے ان کی تم کو مولا کی جنت ملے گی. تو باپ بھی بے مثال ہے, ماں بھی بے مثال ہے. وہ نوجوانوں شادی سے پہلے بھی ماں باپ سے محبت کرو, شادی کے بعد بھی ماں باپ سے محبت کرو. وہ حدیث شریف بھی سن لو, ما من بلد بادی ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. جب اولاد محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. ماں شفقت والی, محبت والی ماں اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. ماں باپ کو راضی رکھو. ماں باپ کی رضامندی میں اللہ عز و جل کی رضامندی ہے, ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. آخری بات سن لو ماں کی شفقت کا. یوں جو ماں کے شفقت کے حوالے سے بہت سے واقعات مستحضر ہیں, لیکن لاک ڈاؤن میں, کورونا وائرس کے دنوں میں
ایک اخبار میں نیوز آئی. وہ نیوز یہ تھی کہ نظام آباد کا رہنے والا ایک نوجوان اپنے شہر سے 600 کلومیٹر دور تھا. اچانک لاک ڈاؤن لگنے کے بعد ٹرین بند، بسیں بند، کار بند، راستے بند. پریشان، کروں تو کیا کروں، کروں تو کیا کروں. پریشان تھا بچہ، پریشان تھا. ماں سے فون پہ بات کرتا تھا، موبائل کے ذریعے بات کرتا تھا. ادھر ماں بے قرار، ادھر بچہ بے قرار. اخبار میں یہ نیوز آئی کہ ماں جب برداشت نہ کر سکی تو 600 کلومیٹر اسکوٹی چلا کر اپنے بیٹے کے پاس پہنچ گئی. لاک ڈاؤن کے دنوں میں پہنچ گئی، پرمیشن لے کر پہنچ گئی اور بیٹے کو اسکوٹی پہ بٹھا کر 600 کلومیٹر چلا کر واپس اپنے گھر آئی. اپنے سامنے بیٹے کو بٹھا کر رونے لگی، کہنے لگی نور نظر تو وہاں پریشان تھا، تجھ سے زیادہ تیری ماں پریشان تھی. تو ماں کی محبت بے مثال ہوتی ہے، ماں کی شفقت بے مثال ہوتی ہے، ماں کا پیار بے مثال ہوتا ہے. سن لو، ماں باپ گھر میں رہیں گے تو اللہ کی رحمت کی بارش بھی گھر میں ہوتی رہے گی. چاہیے کہ شادی سے پہلے بھی ماں باپ سے محبت کریں اور شادی کے بعد بھی ماں باپ کریں. میری تقریر تقریباً 1 گھنٹہ سے زیادہ ہو چکی، الحمدللہ رب العالمین. تقریباً 1.25 گھنٹہ تقریر ہو چکی اور میرے دونوں پسندیدہ شاعر اور آپ کے دونوں پسندیدہ شاعر ہردل عزیز شاعر بیٹھے ہوئے. تقریر کو زیادہ لمبی نہیں کروں گا میں. ہاں، آگے پھر انشاءاللہ کسی نہ کسی موقع سے کہیں نہ کہیں ملاقات ہوگی انشاءاللہ، باقی گفتگو ہو جائے گی. لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ محفل میں سبھی لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں. بہرحال آپ نے میری تقریر بھی بہت محبت سے سماعت کی ہے. ماں باپ سے محبت کریں، ماں باپ کی دعا ہمارے حق میں بہت مفید ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ان تمام ماں باپ کو جو حیات سے ہیں عمر طویل عطا فرمائے، اور جن کے والدین یا والد یا والدہ رخصت ہو چکے مولا انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اب کلمہ طیبہ بلند آواز سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب پڑھو شریف صلی اللہ علیہ وسلم. جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا. السلام علیکم.